اس جائیداد کو کارفیکس کہا جاتا ہے، شاید پرانے لفظ کو اتریفیس کارٹرفیس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کیونکہ یہ مکان 4 کونوں والا ہے جو قطب نما کے 4 رخوں کے مطابق ہے۔ اس میں تقریباً 20 ایکڑ رقبہ ہے جو مکمل طور پر اسی پتھریلی دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ اس پر بہت سے درخت ہیں جو جگہ جگہ اسے سیاہ و سنسان بنا دیتے ہیں، اور ایک گہرا سیاہ سا تالاب چھوٹی جھیل ہے جو بظاہر چشموں سے بھرتی ہے، کیونکہ اس کا پانی بالکل صاف ہے اور ایک مناسب دھارے کی شکل میں بہہ نکلتا ہے۔ مکان بہت بڑا ہے اور مختلف زمانوں میں تعمیر ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک حصہ قرون وسطی کا ہے، کیونکہ ایک طرف پتھر بہت ہی موٹے ہیں اور صرف چند کھڑکیاں ہیں جو بہت اونچائی پر ہیں اور ان پر لوہے کی بھاری سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کسی قلعے کے حصے کی طرح لگتا ہے اور ایک پرانے گرجا چیپل کے قریب ہے۔ میں اندر نہیں جا سکا کیونکہ گھر کے اندر سے اس طرف جانے والے دروازے کی چابی میرے پاس نہ تھی، لیکن میں نے اپنی کوڈاک کیمرہ سے مختلف زاویوں سے اس کی تصویریں لے لی ہیں۔ یہ مکان بعد میں مختلف جگہوں پر بڑھایا گیا ہے، مگر ایک بکھری ہوئی ترتیب سے، اور میں صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ یہ کتنے رقبے پر پھیلا ہے، جو یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ قریب کوئی زیادہ مکان نہیں ہے، صرف ایک بڑا مکان ہے جو حال ہی میں تعمیر کیا گیا ہے اور اسے ذاتی پاگل خانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم وہ جائیداد کے احاطے سے نظر نہیں آتا۔ جب میں نے یہ سب ختم کیا تو اس نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ یہ پرانا اور بڑا ہے۔ میں خود ایک پرانے خاندان سے ہوں اور کسی نئے گھر میں رہنا مجھے ہلاک کر دے گا۔ گھر ایک دن میں رہنے کے قابل نہیں بن سکتا، اور آخر کار ایک صدی بننے میں کتنے ہی دن لگ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ وہاں ایک پرانا چیپل موجود ہے۔ ہم ٹرانسلوانیائی عمرہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری ہڈیاں عام مردوں کے ساتھ دفن ہوں۔ میں خوشی ہنسی نہیں چاہتا، نہ ہی وہ روشنیاں اور چمکدار پانی جو جوان اور شادمان لوگوں کو بھاتا ہے۔ میں اب جوان نہیں رہا اور میرا دل برسوں کے غم کے بعد مسرت کے قابل نہیں رہا۔ اس کے علاوہ میرے قلعے کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، سائے بہت ہیں، اور ہوا ٹوٹی ہوئی فصیلوں اور کھڑکیوں سے سردی کے ساتھ بہتی ہے۔ مجھے سایہ اور اندھیرا پسند ہے، اور جب موقع ملے تو میں اکیلا اپنے خیالات کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کسی طرح اس کے الفاظ اور اس کا انداز ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے تھے، شاید اس کے چہرے کی ساخت نے اس کی مسکراہٹ کو شریر اور منحوس بنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بہانہ بنایا اور مجھے کہا کہ اپنے کاغذات اکٹھے کر لوں۔ وہ کچھ وقت کے لیے باہر گیا اور میں نے ارد گرد کی چند کتابوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ان میں ایک اٹلس تھا جو قدرتی طور پر انگلینڈ کے صفحے پر کھلا ہوا تھا، جیسے وہ نقشہ بار بار استعمال ہوا ہو۔ جب میں نے دیکھا تو کچھ جگہوں پر چھوٹے حلقے بنے ہوئے تھے، اور انہیں غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ ایک لندن کے مشرق میں ہے، جو ظاہر ہے اس کی نئی جائیداد کی جگہ تھی۔ باقی 2 ایک سیٹر اور یارکشائر کے ساحل پر واقع اونٹب تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کاؤنٹ واپس آیا۔ آہا، اس نے کہا، ابھی تک کتابوں میں مصروف؟ اچھا، لیکن تمہیں ہمیشہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ، مجھے خبر دی گئی ہے کہ تمہارا کھانا تیار ہے۔ اس نے میرا بازو تھاما اور ہم اگلے کمرے میں گئے جہاں میز پر شاندار کھانا لگا ہوا تھا۔ کاؤنٹ نے پھر معذرت کی کہ اس نے گھر سے باہر کھانا کھا لیا تھا، لیکن وہ پچھلی رات کی طرح میرے ساتھ بیٹھا رہا اور گفتگو کرتا رہا جب میں کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد میں نے سگریٹ پیا جیسے پچھلی رات، اور کاؤنٹ میرے ساتھ بیٹھا رہا، ہر طرح کے موضوع پر سوال کرتا اور باتیں کرتا رہا گھنٹوں تک۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے، مگر میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ اپنے میزبان کی خواہشات پوری کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ گزشتہ دن کی لمبی نیند نے مجھے تازہ دم کر دیا تھا، لیکن میں اس سرد لہر کو محسوس کرنے سے نہ بچ سکا جو صبح کی آمد پر آتی ہے، جو سمندر کی لہر کے پلٹنے کی مانند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ موت کے قریب ہوتے ہیں وہ عموماً اسی وقت مر جاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے یا سمندر کی لہر پلٹتی ہے۔ کوئی بھی جو تھکا ہوا ہو اور اپنی جگہ بندھا ہوا ہو، اس فضا کی تبدیلی کو محسوس کر سکتا ہے اور اس پر یقین بھی کر سکتا ہے۔ اچانک ہم نے مرغ کی بانگ سنی جو غیر معمولی تیزی اور صفائی کے ساتھ صبح کی خنک ہوا میں آئی۔ کاؤنٹ ڈریکولا اچانک اپنی جگہ سے اچھل کر بولا، او، پھر صبح آ گئی۔ میں کتنا لاپرواہ ہوں کہ تمہیں اتنی دیر جاگے رکھا۔ تمہیں انگلینڈ میرے پیارے نئے وطن کے بارے میں گفتگو کچھ کم دلچسپ کرنی ہوگی تاکہ میں یہ نہ بھول جاؤں کہ وقت کس تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک شائستہ جھکاؤ کے ساتھ مجھے چھوڑ دیا اور تیزی سے نکل گیا۔
میں اپنے کمرے میں گیا اور پردے کھینچ دیے مگر دیکھنے کے لیے کچھ خاص نہ تھا۔ میری کھڑکی صحن کی طرف کھلتی تھی اور میں نے بس آسمان کا ابھرتا ہوا دھندلا سا خاکی رنگ دیکھا۔ پھر میں نے پردے بند کر دیے اور آج کا یہ حال لکھ ڈالا۔ 8 مئی۔ جب میں نے اس کتاب میں لکھنا شروع کیا تو مجھے خوف تھا کہ شاید میں حد سے زیادہ تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن اب مجھے خوشی ہے کہ شروع سے ہی میں نے تفصیل سے لکھا، کیونکہ اس جگہ اور یہاں کے حالات میں کچھ ایسا عجیب ہے کہ میرا دل بے چین رہتا ہے۔ کاش میں یہاں سے محفوظ باہر نکل جاؤں، کبھی آیا ہی نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ عجیب راتوں کی زندگی مجھ پر اثر ڈال رہی ہو، لیکن کاش بس یہی مسئلہ ہوتا۔ اگر بات کرنے کے لیے کوئی ہوتا تو میں سہ لیتا، لیکن یہاں کوئی نہیں۔ بات کرنے کو صرف کاؤنٹ ہے، اور وہ بھی مجھے خوف ہے کہ اس جگہ میں شاید میں ہی واحد زندہ انسان ہوں۔ چلو میں جتنا ممکن ہو حقیقت پسند بننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ برداشت کر سکوں۔ اگر تخیل قابو سے باہر ہو گیا تو میں کھو جاؤں گا۔ بہتر ہے فوراً لکھ دوں کہ میں کس حال میں ہوں، آیوں کہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ جب میں بستر پر گیا تو صرف چند گھنٹے سویا۔ جب محسوس ہوا کہ مزید نیند نہیں آئے گی تو الفاٹے بیٹھا۔ میں نے اپنی شیونگ گلاس کھڑکی کے پاس لٹکا رکھی تھی اور شیو شروع ہی کی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اور کاؤنٹ کی آواز آئی، صبح بخیر۔ میں چونک پڑا کیونکہ مجھے حیرت تھی کہ میں نے اسے دیکھا کیوں نہیں، حالانکہ آئینے میں کمرے کا پورا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ چونکتے وقت میرا ہاتھ کٹ گیا مگر اس لمحے میں نے دھیان نہ دیا۔ کاؤنٹ کو جواب دے کر میں نے دوبارہ آئینے میں دیکھا کہ شاید غلطی ہوئی ہو، لیکن اس بار کوئی غلطی ممکن نہ تھی۔ وہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا مگر اس کا عکس آئینے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کا باقی منظر صاف دکھائی دے رہا تھا مگر آدمی کا عکس صرف میرا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے اندر کی بے چینی اور بڑھ گئی جو پہلے ہی کاؤنٹ کے قریب ہونے پر محسوس ہوتی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ کٹ سے خون بہ رہا ہے اور میری تھوڑی تک پہنچ رہا ہے۔ میں نے ریزر رکھ دیا تاکہ پلاسٹر ڈھونڈ سکوں۔ کاؤنٹ نے جیسے ہی میرا خون دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی غصہ لپک آیا اور اس نے اچانک میرے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور اس کا ہاتھ میرے گلے پر پڑے سلیب والے ہار کو چھو گیا۔ یہ لمحہ بھر میں اس پر اثر کر گیا۔ غصہ ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا، خیال رکھنا کہ اپنے آپ کو نہ کاٹو۔ اس ملک میں یہ تمہارے گمان سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر اس نے آئینے کو دیکھا اور کہا، یہ کم بخت چیز ہے جس نے نقصان پہنچایا۔ یہ انسان کی گھمنڈ بھری بے وقوفی ہے۔ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی زبردست طاقت سے بھاری کھڑکی کھول کر آئینہ نیچے سہ میں دے مارا۔ آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ یہ سب بہت پریشان کن ہے کیونکہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں شیو کیسے کروں۔ شاید اپنی گھڑی کے شیشے آشیو کے ڈبے کے نیچے والے حصے میں عکس دیکھ کر۔ خوش قسمتی سے وہ دھات کا ہے۔ جب میں کھانے کے کمرے میں گیا تو ناشتہ تیار تھا لیکن کاؤنٹ کہیں نظر نہ آیا، اس لیے میں نے اکیلے ہی ناشتہ کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اب تک کاؤنٹ کو کبھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ وہ واقعی ایک نہایت عجیب آدمی ہے۔ ناشتے کے بعد میں نے قلعے کی تھوڑی کھوج بین شروع کی۔ میں سیڑھیوں پر گیا اور ایک کمرہ ملا جو جنوب کی طرف کھلتا تھا۔ منظر نہایت شاندار تھا اور جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ قلعہ ایک خوفناک کھائی کے بالکل کنارے پر بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی پتھر کھڑکی سے گرے تو 1000 فٹ تک نیچے گرتا جائے اور کسی چیز سے نہ ٹکرائے۔ جہاں تک نظر جا سکتی تھی سبز درختوں کا سمندر پھیلا ہوا تھا اور کہیں کہیں گہری دراڑیں تھیں جہاں کھائیاں تھیں۔ کچھ جگہوں پر ندیوں کے چمکتے ہوئے دھاگے دکھائی دیتے جو جنگلوں کے بیچ گہری گھاٹیوں سے گزرتے ہیں۔ لیکن میرا دل حسن و جمال بیان کرنے کو نہیں چاہتا۔ منظر دیکھنے کے بعد میں نے مزید کمرے دیکھنے چاہے، دروازے ہر طرف مگر سب بند اور قفل لگے ہوئے۔ قلعے کی دیواروں کی کھڑکیوں کے علاوہ کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ یہ قلعہ واقعی ایک قید خانہ ہے اور میں ایک قیدی ہوں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک قیدی ہوں تو مجھ پر ایک عجیب سا وحشیانہ احساس طاری ہو گیا۔ میں سیڑھیوں پر اوپر نیچے دوڑنے لگا، ہر دروازہ آزمایا اور ہر کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی دیر بعد بے بسی کا احساس باقی تمام جذبات پر غالب آ گیا۔
کچھ گھنٹوں بعد جب میں پیچھے موڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے اس وقت میں پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ میرا رویہ بالکل ایسے تھا جیسے جال میں پھنسا ہوا چوہا۔ تاہم جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں بے بس ہوں تو میں پرسکون ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال پایا۔ ایک بات طے ہے کہ کاؤنٹ کو اپنے خیالات سے آگاہ کرنا فضول ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں قید ہوں، اور چونکہ یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے، اس کے اپنے مقاصد ہوں گے۔ اگر میں اس پر بھروسہ کروں گا تو وہ مجھے دھوکا دے گا۔ لہذا میرا منصوبہ یہی ہے کہ اپنی معلومات اور خدشات کو اپنے تک رکھوں اور آنکھیں کھلی رکھوں۔ آتوں میں اپنے خوف میں بچوں جیسا دھوکا کھا رہا ہوں، واقعی میں کسی سنگین مصیبت میں ہوں۔ اگر ایسا ہے تو بچ نکلنے کے لیے مجھے اپنی پوری عقل استعمال کرنا ہوگی۔ اسی وقت جب میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ نیچے کا بڑا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور مجھے علم ہوا کہ کاؤنٹ واپس آ گیا ہے۔ وہ فوراً لائبریری میں نہیں آیا، اس لیے میں احتیاط سے اپنے کمرے میں گیا اور اسے بستر درست کرتے پایا۔ یہ عجیب تھا، لیکن اس بات کی تصدیق تھی جو میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے۔ بعد میں نے اسے دروازے کی درز سے دیکھا کہ وہ کھانے کے کمرے میں میز لگا رہا تھا۔ اس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ سوچ کر مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ اگر یہاں کوئی اور نہیں ہے تو وہی کاؤنٹ تھا جو مجھے لانے والی گاڑی کا کوچوان تھا۔ یہ نہایت خوفناک خیال ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو وہ بھیڑیوں کو کیسے قابو میں کر سکتا تھا، صرف اپنا ہاتھ اٹھا کر، اور وہ بھی بغیر کچھ کہے۔ بستروتس اور کوچ پر سب لوگ مجھ سے اتنے خوف زدہ کیوں تھے؟ سلیب لہسن، جنگلی گلاب اور پہاڑی ایش کا دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ بھلا ہو اس نیک عورت کا جس نے میرے گلے میں سلیب پہنائی۔ جب بھی میں اسے چھوتا ہوں تو سکون اور حوصلہ ملتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جس چیز کو میں نے ہمیشہ ناپسندیدہ اور بت پرستی سمجھا، وہی اکیلے پن اور مصیبت میں سہارا بن گئی۔